شعر گوئی کو عشق اور سماجی اور سیاسی سرگرمیوں کو کام کہنے والے فیض احمد فیض کو لاہور کا شہر اور اس کے لوگ ماضی میں فیض امن میلہ اور دور حاضر میں فیض انٹرنیشنل فیسٹیول کی صورت میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ 18 سے 20 نومبر تک فیض گھر جنگ اور جیو کے اشتراک سے پیش کیا جانے والا یہ فیسٹیول اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا، جہاں الحمرا آرٹ کونسل لٹریچر اور آرٹ کے ملاپ کی خوشبو سے منور نظر آیا، گویا یہاں کسی نے ڈرامہ، شاعری، فلم اور موسیقی کے رنگ سلیقے سے بکھیر دیے ہوں۔ جا اڑیے، محبت میں الہام نہ ہو تو فٹے منہ محبت کا۔ فیض صاحب کی شخصیت جو ہے وہ صرف شاعری تک محدود نہیں ہے، وہ جرنلسٹ بھی تھے، وہ ٹریڈ یونین میں بھی تھا، پالیٹکس میں بھی تھے، فنون لطیفہ سے ان کا کام تھا، ہیومن رائٹ سے ان کا کام تھا۔ تو پھر یہ ایک ہماری مینجمنٹ کمیٹی ہے فیض فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی، ہم نے پھر یہ سوچا کہ ہمیں اس کو انکلوسیو کرنا پڑے گا اور ہمیں سیشنز بہت سارے کرنے پڑیں گے، جس میں اور خواتین کو وہ بہت سراہتے تھے۔ تو اس حوالے سے پھر ہم نے ان میں بہت سے سیشنز اور ڈالے، رقص کے ڈالے، موسیقی کے ڈالے، آرٹ کے ڈالے، پالیٹکس کے ڈالے۔ تو اس حوالے سے پھر یہ پروگرام کچھ پھیلتا سا چلا گیا اور اس دفعہ تو بہت ہی رسپانس بہت اچھا ملا ہے۔ بہار آئی تو جیسے یک بار لوٹ آئے ہے پھر عدم سے وہ خواب سارے، شباب سارے جو تیرے ہونٹوں پہ مر مٹے تھے، جو مٹ کے ہر بار پھر جیے تھے، نکھر گئے نکھر گئے، نکھر گئے گلاب سارے جو تیری یادوں سے مشک بوئے، جو تیرے عشاق کا لہو ہے، بہار آئی۔ یہ جو اس طرح کی محفل کہوں، جشن کہوں، میلہ کہوں، عالم کہوں، ماحول کہوں، جو لفظ چاہے کہہ لیں، انتہائی لازمی ہے۔ ہم دیواریں بنانے کے اتنے عادی ہوتی جاتے ہیں کہ اب روشنی ہم تک پہنچتی نہیں۔ کتاب آج بھی روشنی، کتاب آج بھی روشنی، اور کتاب کے حوالے سے جو بات ہو، صاحب کتاب کے حوالے سے بات ہو، تو وہ اور بھی پرتاثیر ہو جاتی ہے۔ آپ یہاں دیکھیے، ہر طبقے، ہر فرقے، ہر فکر کے لوگ موجود ہیں، اور یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ ہم تنگ نظری سے گھبرا گئے۔ تو یہ اس لیے ضروری ہیں کہ آپ کی نسل کو یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے لیے خوشی حرام نہیں ہے، اور جو ذہن خوش نہیں ہوتا، کتنا ہی نوجوان کیوں نہ ہو، مایوس ہوتا ہے، اور جو مایوس ہوتا ہے وہ کبھی مستقبل کو نہیں دیکھتا، صرف ایک لمحے کو دیکھتا ہوا رہ جاتا ہے۔ لوک ورثہ، میں کہتی ہوں لوک ورثہ کو، کیونکہ اس کے فاؤنڈر فیض صاحب تھے، تو ہم پہ یہ فرض بنتا ہے کہ ہم حاضری دیں، تو ہم حاضری کے لیے پہنچتے ہیں اور ہم اپنے انداز میں ہی حاضری دیتے ہیں، کیونکہ جو لوک موسیقی ہے، جو عوام کا پیار ہے، اس کا اپنا رنگ ہوتا ہے ایکسپریس کرنا۔ تو ہم یہاں پہ چھوٹے بچے لے کر آئے ہیں جو پچھلے 1 سال میں ہم نے ڈسکور کیے ہیں۔ ہم لوگ بہت زیادہ اب فوکس کر رہے ہیں چھوٹے بچوں کے اوپر، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اپنی جو چھوٹی جنریشن، اگلی جنریشن ہے، اس کو ہم نے پنیری کی طرح سنوارنا ہے، اگانا ہے دوبارہ،
اور پھر یہ جو چیزیں ہیں یہ تو کھاد کا کام دیتی ہیں. اس قسم کا ماحول جو ہے پالنہار مردہ کیوں جائیں اٹھ اتانو کسانا آزاد ہے اپنے بھرپور خزینہ ہمت کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے فیسٹیولز ہیں، کلچرل فیسٹیولز، تھیٹر، پرفارمنگ آرٹس، ڈانس، میوزک، یہ ایک بہت اہم رول پلے کرتے ہیں لوگوں کی سوچ بدلنے کے لیے اور لوگوں میں ایک سینسٹیوٹی پیدا کرنے کے لیے، ایک تھوڑا سا رویوں میں نرمی لانے کے لیے اور ڈائیلاگ کرنے کے لیے. انوگریشن سیرمنی جو ہے اس فیسٹیول کی، اس میں ہمارا پلے ہو رہا ہے انی مائدہ سفنا. یہ کہانی ہے ایسے لوگوں کی جو 47 کی پارٹیشن میں، جن کو اپنے آبائی گاؤں اور اپنے دوستوں کو اور اپنے بچپن کی یادوں کو اور اپنے جو آباء و اجداد کی نشانیاں ہیں ان کو چھوڑنا پڑا. پاکستان سے انڈیا جانا پڑا، انڈیا سے پاکستان جانا پڑا. میرا سیشن اس میں پورٹریل آف ویمن ان میڈیا، اور اس میں سمینہ پیرزادہ ہیں، اس میں نوید شہزاد ہیں اور اس میں سمیہ ممتاز ہیں. آبجیکٹیفیکیشن جو عورت کی جاتی ہے، اس کے خلاف ہر پروجیکٹ جو میں نے کیا اس کے اندر میں لڑی ہوں، کیونکہ وہ شروع یہاں سے ہوتے ہیں. آپ اپنی آئی براؤز تو بنوا لیں. اٹس ناٹ مائی کیریکٹر، بیکاز آپ دیکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. بلو ڈرائی تو کر لینا پلیز. بھئی آپ کو گلیمرس کیوں لگ رہا ہے؟ اگر میں صفائی کرتی ہوں یا پاگل خانے میں ہوں یا میں روزی روٹی کے مجھے ترلے پڑے ہوئے تو میں پہلے سیلون جاؤں گی، تو میں لگوں کیوں ایسی؟ یہ بھی like you're saying, it is economics. We are trying to sell a product and we are part of that package. We are part of the product. And ہمیں ان کا خیال ہے کہ جب تک وہ گلیمرائز نہیں کریں گے، پرفیکٹ ہمارے وائٹل اسٹیٹسٹکس نہیں ہوں گے، تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں essentially. We have to break that stereotype also and be as human as we want and yet be successful. ایک سیشن ہے جو میں ماڈریٹ کر رہا ہوں اور اس میں بنیادی طور پہ نوجوان جو میوزیشنز ہیں وہ کس طریقے سے فیض صاحب کی شاعری کو دیکھتے ہیں. اٹھ اتانو کسانا مردہ کیوں جائیں، اٹھ اتانو کسانا مردہ کیوں جائیں، بولیا تو جگدا انداتا، بولیا تو جگدا انداتا، تیری باندی ترتی ماتا، تو جگدا پالنہار مردہ کیوں جائیں، اٹھ اتانو کسانا مردہ کیوں جائیں، اٹھ اتانو کسانا مردہ کیوں جائیں. جرنل کرنل صوبے دار، تیسری جج تے تھانے دار، سارے تیرا دتا کھاون، تجھے نہ بیجے تجھے نہ گاویں، بھوکے پانے سب مر جاون، اے چاکر تو سرکار مردہ کیوں جائیں، اٹھ
उतानू किसाना मर्दा क्यों जाए उठ उतानू किसाना मर्दा क्यों जाए जाने क्या तूने कहे आजाद है अपने फिक्रो अमल भरपूर खजीना हिम्मत का। एक तो पावर ऑफ फिल्म है, उसमें हम महरीन जब्बार के साथ गुफ्तगू करेंगे और साउथ अफ्रीका से एक फिल्म मेकर आई हैं फिरदौस बुलबुलिया। There is a big concern, and I think in the way that Hollywood and Bollywood and now Nollywood, for those of you who don't know, in fact Nigeria has overtaken Hollywood. So it's Bollywood, Nollywood, and then Hollywood. So the numbers of films that are being produced in Africa are phenomenal. And in many cases, people are taking issues that are close to their hearts and they're putting it out on film. So absolutely, I think that the power of film is tremendous. In the beginning, I remember starting to watch films at 7, 8 years old. At that time, I wanted to be an archaeologist. And it totally changed my perception. I wanted to actually then tell stories. And as she said, cinema informs, educates, entertains, and motivates. So there are all these facets. Unfortunately, sometimes we, especially in this part of the world, we look at mostly entertainment, and we crave that. I guess in our cinema at least. And that is also the downside of the power of cinema. It can actually make you dumb as well. It depends on what kind of stories you want to tell. So you have that, I think, in the individual, the director, the power of the director and the writer is very important in the power of cinema. उसके अलावा जो मेरे ख्याल में हमारे जो नौजवान लोग हैं उनके लिए काफ़ी एक्साइटिंग 2 सेशंस हैं, एक फवाद खान के साथ और एक माहिरा खान के साथ. If I was to get into my own life history, then because when people say कि obviously मुझे अगर कोई एक isolated स्टार की तरह देखे तो आपको लगेगा कि यहाँ स्ट्रगल कहाँ है, लेकिन as far as I am concerned, मैं अपनी स्ट्रगल एक मैप पे ड्रॉ कर सकती हूँ, हर छोटी छोटी और बड़ी बड़ी struggles. I remember I was 16 when I moved to Los Angeles, and I used to do 2 jobs. I put myself through college and my brother, and I remember जब मैं काम भी कर रही होती थी, चाहे मैं एक फार्मेसी में रात को बंद कर रही होती थी स्टोर, तो हम मॉप करते थे और शॉप बंद करते थे. I swear, even while mopping ना, I used to be like, oh, I would be dancing in my head. And वो साउंड ट्रैक क्या होती थी? हाँ? साउंड ट्रैक बहुत हर रोज एक नया सा. फिर भी बेशतर. जाने क्या तूने कहे. और कॉन्स्टेंटली अल्लाह मियाँ से कॉन्स्टेंट दुआएं चलती थी. I am doing this, but it better be worth it, it better be worth it. So I still do that. I think कि struggle, आप अपनी ज़िंदगी को कभी एक isolated form में नहीं देख सकते. आप ये भी नहीं कह सकते कि आज मैंने मेहनत की है तो आज ही मुझे इसका सिला मिले, या आज ही इसका कोई I should see it happen right in front of me. It's a lifelong process, and वो कहीं ना कहीं आपको जाके God blesses you, and He has blessed me with their love like this. A lot of people are scared of, say, picking things जिसमें accents involved होते हैं, और आपने बेधड़क सदके तुम्हारे में, अच्छा वो भी जुमला सुना है, क्या था? कौन अगर मोहब्बत में क्या ना हो, बताइए कैसे बोला था? अगर मोहब्बत में इल्हाम ना हो तो? अच्छा बताइए बाकी. जा अड़िए, मोहब्बत में इल्हाम ना हो तो फिटे मुंह मोहब्बत का. बाबा अली ने पूछा है, who or what inspires you? नहीं, खवातीन का नाम नहीं लेना बुरी बात है. देखें, खवातीन का नाम लिए बगैर मतलब मैं इस सवाल का जवाब दे नहीं सकता, बिकॉज आई थिंक इट्स देयर लव एंड इट्स देयर अप्रिसिएशन दैट मोटिवेट्स मी टू डू व्हाट आई डू. सिर्फ खवातीन तालियां बजा सकती हैं इस बात के ऊपर.
who or what inspires me to do that? क्या सच्ची बात है, मैं बहुत जगह पहले भी कह चुका हूँ, मैं कोई इतना अच्छा पढ़ा नहीं कॉलेज में, बड़े बुरे ग्रेड्स आए थे, तो उसके बाद उसी के हिसाब से मुझे नौकरियाँ मिली, और वो इतनी बुरी नौकरियाँ मिली कि उसके बाद I realized that this was the only way I could make money, so I became an actor, and that's what inspired me. No, but in all honesty, I think कुछ लोगों ने तालियां बजाई हैं वैसे. I'm very happy to hear that. कोई एक मिसरा या एक लफ्ज या एक शेर फैज साहब का, लेकिन कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है अगर नहीं भी आता, ऐसा कोई नहीं. हम कौन सा कोई फैज फेस्टिवल में बैठे हुए यहाँ पे हैं? और बिल्कुल जेब से अगर बूटी निकालना चाहें जो बीवी ने लिख के दी है तो निकाल के पढ़ सकते हैं ना. हाँ, you know, coincidentally, अरे महज इत्तेफाक. कितना अजीब इत्तेफाक है भी, देखो. ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते के बख्शा गया जिनको ज़ौक़े गदाई, जमाने की फिटकार सरमाया उनका, जहां भर की धुतकार इनकी कमाई. ना आराम शब को ना राहत सवेरे, खिलाजत में घर नालियों में बसेरे. जो बिगड़े तो एक दूसरे से लड़ा दो, जरा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो. ये हर एक की ठोकरें खाने वाले, ये हर एक की ठोकरें खाने वाले, ये फाकों से उकता के मर जाने वाले. ये मजलूम मखलूक घर सर उठाए तो इंसान सब सरकशी भूल जाए. ये चाहें तो दुनिया को अपना बना लें, ये आकाओं की हड्डियां तक चबा लें. कोई इनको एहसास जिल्लत दिला दे, कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे.